السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ثنا عدیل کوکنگ۔ میں ہوں ثنا عدیل۔ آج ہم بنا رہے ہیں فش کڑی یا پھر کہہ لیں مچھلی کا سالن، جو کہ بہت ہی اچھا، بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ چلیں جی، جلدی ٹائم نہیں ضائع کریں گے اور شروع کریں گے۔ یہاں پر کڑھائی میں نے لیا ہے 1.5 کپ آئل، اور یہ میرے پاس مچھلی کے پیس ہیں، تقریباً 6 پیس ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے اس سائز کے۔ اور اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے۔ ہمیں اسے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا، بس ہلکا ہلکا سا فرائی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اس سے تو فش میں اسمیل آئے گی، تو آپ اس میں 1 سے 2 گھنٹے پہلے لہسن لگا کے رکھ دیں اور پھر فرائی کر لیں۔ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا، بس اسے اچھے طریقے سے واش کر کے ایسے ہی فرائی کر رہی ہوں، بالکل بھی اسمیل نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو لگے کہ آتی ہے تو آپ لہسن لگا لیں۔ چلیں جی، یہ فش فرائی ہو گئی، اس میں نے آئل کم کر دیا ہے۔ اب ہمارے پاس آئل ہے 1 and 4 کپ، اور یہاں پر میں نے 3-4 پیاز کو لے کے گرائنڈ کر لیا تھا، تو یہ تقریباً 1 کپ پیاز ہے ہمارے پاس پسی ہوئی۔ اسے ہم ڈال دیں گے، اور اسے ڈال کر ہم تقریباً 2 سے 3 منٹ تک اسے فرائی کریں گے، یا پھر اتنی دیر ہم اسے فرائی کریں گے جتنی دیر میں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی اچھی سی فرائی ہو رہی ہے۔ یہاں پر اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ جل جائے، ہم اس میں اور چیزیں ڈالتے ہیں۔ لہسن پیسٹ ہے 1 ٹیبل اسپون، ادرک پیسٹ ہے 1 ٹی اسپون۔ اسے بھی ہم ڈال کے 2 منٹ تک فرائی کریں گے۔ یہاں پر یہ دیکھیں جی، یہ فرائی ہو گیا ہے۔ اب ہم لے آتے ہیں ٹماٹر۔ تو یہ میرے پاس ہے ٹماٹر، جو کہ 3-4 ٹماٹروں کو میں نے گرائنڈ کرا تو اس کا پیسٹ بن گیا ہے 1 کپ۔ ہمیشہ اگر سالن میں آپ اس طریقے سے پیس کے ڈالیں گے ٹماٹر، آپ اس کی جگہ ٹمیٹو پیوری بھی یوز کر سکتے ہیں، تو سالن اچھا بنتا ہے۔ تو یہاں میں نے اسے 5 سے 6 منٹ بھونا ہے۔ ابھی اس میں ہم مسالے بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بھن جائیں۔ تو لال مرچ پاؤڈر ہے 1 ٹیبل اسپون، زیرہ پاؤڈر ہے 1 ٹی اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر ہے 1 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر ہے 1 ٹیبل اسپون، ہلدی پاؤڈر ہے ½ ٹی اسپون، اور فش مسالہ ہے 1 ٹیبل اسپون۔ یہ وہی مسالہ ہے جو بازاروں میں ملتا ہے پیکٹ۔ آپ کوئی بھی مچھلی مسالے کا پیکٹ لے لیں، اور اس کے 1 ٹیبل اسپون جو ہے آپ لے کر اس میں ڈال لیں۔ اس سے بہت ہی اچھی سالن میں خوشبو آئے گی اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اب ہم اسے بھون لیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے۔ پانی ڈالنے کا یہی فائدہ ہے کہ ہمارا مسالہ نہیں جلتا، بہت ہی اچھا سا بھن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہاں پر یہ ہمارا جو مسالہ ہے کافی حد تک ہو گیا ہے۔ ابھی اسے تھوڑی دیر اور بھوننا ہے۔ ابھی ہم اسے 3 سے 4 منٹ اور بھونیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پر جو ہے، یہاں ہمارا مسالہ کافی حد تک ہو گیا ہے، تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کشمیری لال مرچ پاؤڈر، جو کہ ہے 1 ٹی اسپون۔ آپشنل ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو آپ لوگ ڈالیں، نہ ہو تو نہ ڈالیں۔ نمک حسب ضرورت، جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنا ڈالیں۔ اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو بھون لیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا مسالہ بہت ہی اچھے طریقے سے بھن رہا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی، جو کہ ہے 2.5 کپ۔ اگر آپ لوگوں کو زیادہ گاڑھا چاہیے تو آپ 2 کپ پانی ڈال لیں، لیکن 2.5 کپ ٹھیک ہے اتنے سالن کے لیے، اتنی مچھلی کے لیے۔ یہاں پر میرے پاس ہے فش، جو ہم نے فرائی کری تھی، وہ بھی ہم اس میں ڈال۔ یہاں یہ دیکھیں جی، مچھلی میں نے ڈال دی ہے۔ اب ہم اسے اس طریقے سے چلائیں گے، چمچ سے نہیں چلائیں گے، نہیں تو مچھلی ٹوٹ جائے گی۔ اس طریقے سے چلانے سے ہماری مچھلی نہیں ٹوٹتی۔ ہمیشہ جب بھی سالن بنائیں مچھلی کا تو اسی طریقے سے چلایا کریں۔ اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے لو فلیم پر۔ یہ دیکھیں جی، یہاں جو ہے تقریباً مجھے 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم اسے کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ہی اچھی اور مزے کی خوشبو آ رہی ہے، اور اب ہم اسے اسی طریقے سے چلائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں، اور چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارا سالن بہت ہی اچھا سا بن رہا ہے، پک رہا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی سالن بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزے کا بنے گا۔ چلیں جی، اس کی خوشبو کے لیے ہم ڈال دیتے ہیں کسوری میتھی، یا کہہ لیں سوکھی میتھی، جو کہ ہے 2 ٹیبل اسپون۔ اس سے ہماری مچھلی کے سالن میں بہت اچھی خوشبو آئے گی، اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ مچھلی کی اسمیل آتی ہے تو وہ اس کو ایڈ کریں، تو اس سے بالکل بھی اسمیل نہیں آئے گی۔
اچھا، اگر آپ کو یہاں میتھی زیادہ نا پسند ہو تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہاں میرے پاس ہے ہرا دھنیا، وہ میں اس میں ڈال دوں گی، جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا ڈالیں۔ اور اس کے علاوہ ہے ہری مرچیں، صرف 2 ہی لی تھی میں نے اور انہیں کٹ کر لیا تھا۔ آپ لوگوں کو اگر زیادہ اسپائسی پسند ہو تو آپ اسے زیادہ بھی ڈالیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے سالن سے ہری مرچ کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آئے گی۔ اسے اب ہم ڈھک کے 2 منٹ تک پکاتے ہیں، پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہاں پر ہمارا سالن تیار ہے، اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا اور مزے کا لگ رہا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر میں اسی طریقے سے پکائیں، کھائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں، انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے آگے ویڈیو کو شیئر کرا کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔